بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 مارچ 2025 روز جمعرات، سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملک کے ہیں تو آپ بھی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سال رواں کا پہلا چاند گرہن جمعے کو سعودی عرب میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ سال رواں کا پہلا مکمل چاند گرہن جمعہ 14 مارچ کو ہوگا، تاہم سعودی عرب میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ آزاد نیوز کے مطابق فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا کا کہنا ہے کہ جمعے کو چاند گرہن قطب جنوبی اور مغربی کے علاوہ افریقہ، مغربی یورپ، بحر اوقیانوس، امریکہ، بحر الکاہل، مشرقی آسٹریلیا، شمالی جاپان، مشرقی روس میں دکھائی دے گا۔ ابو زہرا کا مزید کہنا تھا، دنیا میں جس وقت چاند گرہن ہوگا مکہ مکرمہ میں وقت کے مطابق صبح 6:57 سے دوپہر 1 بجے کے درمیان ہوگا۔ گرہن کا دوسرا مرحلہ جس میں چاند مکمل طور پر گرہن میں ہوگا وہ مکہ کے وقت کے مطابق صبح 9:25 سے 10:31 تک ہوگا۔ اس مرحلے میں چاند مکمل طور پر چھپ جائے گا، اس کا رنگ کانسی یا سرخ دکھائی دے گا۔ رنگ کی تبدیلی اسپیس میں موجود غبار کی کثرت سے ہوگی۔ سعودی کرنسی کے پہلے خطاط عبدالرزاق خواجہ کا جدہ میں انتقال۔ سعودی عرب کی کرنسی کے پہلے خطاط عبدالرزاق خواجہ بدھ کی صبح جدہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 95 سال تھی۔ سعودی آرٹس اینڈ کلچر ایسوسی ایشن نے خواجہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق عبدالرزاق خواجہ کو ابتدائی عمر سے خطاطی کا شوق تھا۔ انہوں نے سعودی مانیٹری ایجنسی میں کرنسی کی خطاطی کا آغاز سن 1375 ہجری سے کیا۔ اس کے بعد سن 1301 ہجری میں 81 ہجری میں عربی جریدہ الندوہ میں ہیڈ لائنز کی خطاطی شروع کی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے شاہ فیصل، شاہ خالد اور شاہ فہد کے عہد حکومت میں بھی کرنسی کی خطاطی کی ہے۔ اس کے علاوہ 1 ریال سے لے کر 500 ریال کے نوٹوں پر بھی ان کی ہی خطاطی ہے۔ پارسل ڈیلیوری مقررہ مقام پر نہ پہنچانے پر 5,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ڈاک آپریٹنگ سسٹم کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارسل ڈیلیوری مقررہ مقام پر نہ پہنچانے پر 5,000 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے واضح کیا کہ ڈیلیوری سروسز کے حوالے سے شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ بلا تاخیر جو پارسل ہیں وہ مقررہ مقام پر پہنچائیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹ سے خریداری کرنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مقررہ ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں کسٹمر کا حق ہے کہ وہ متعلقہ کمپنی کے خلاف شکایت درج کرائے۔ ڈیلیوری کمپنیاں اس بات کی بھی پابند ہیں کہ وہ مقررہ مقام کے علاوہ کسی دوسری جگہ پارسل ڈیلیور نہ کریں اور نہ کسٹمر کو مجبور کریں کہ وہ پارسل ان کے جگہ سے آ کر حاصل کرے۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا، ڈیلیوری میں وقت کی پابندی ضروری ہے۔ تاخیر ہونے کی صورت میں کسٹمر کو شکایت کرنے کا حق ہوگا۔ شکایت موصول ہونے کے 5 دن کے اندر اگر کمپنی کی جانب سے شکایت کا ازالہ نہیں کیا جاتا تو کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ شکایات درج کرانے کے لیے اتھارٹی ٹول فری نمبر کے علاوہ پورٹل اور ویب سائٹ پر بھی سہولت فراہم کی جا چکی ہے۔ حرم مکی میں عمرہ زائرین کے لیے ڈیجیٹل سروسز میں اضافہ کر دیا گیا۔ سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی نے رمضان المبارک کے دوران عمرہ زائرین کو فراہم کی جانے والی ڈیجیٹل خدمات کے لیے سرکاری اداروں کی معاونت میں اضافہ کر دیا۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق ماہ مقدس کے دوران حرمین شریفین میں زائرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات کے مطابق زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی نے سعودی عرب میں داخلے کے تمام مقامات، فضائی، بحری اور زمینی سرحدوں پر متعلقہ حکام کے ساتھ تکنیکی ٹیم تعینات کی ہے جو 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے خدمات کا تسلسل برقرار رکھنے اور کسی قسم کے تعطل سے محفوظ رہنے کے لیے تعیناتی ٹیم بنیادی اور متبادل مواصلاتی نظام کو برقرار رکھتی ہے۔ حرمین شریفین میں زائرین کے نظم و نسق کے لیے وزارت داخلہ کے جنرل سیکیورٹی جو ڈائریکٹوریٹ کے تعاون سے جدید ترین نظام کے تحت نمایاں پیش رفت کے لیے بصیر پلیٹ فارم لانچ کر دیا گیا ہے۔ جدید کمپیوٹر ویژن سسٹم مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مسجد الحرم میں زائرین کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے ہجوم کی ٹریکنگ، نقل و حرکات کا پتہ لگانے اور گمشدہ افراد کو تلاش کرنے میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔ پہلے عشرے میں حرمین کو 15.8 ملین مکعب پانی کی فراہمی۔ نیشنل واٹر کمپنی نے کہا، رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں حرمین شریفین کو 15.8 ملین مکعب میٹر پانی فراہم کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واٹر کمپنی نے کہا کہ حرمین شریفین اور مرکزی علاقے میں پانی کی فراہمی کے لیے 24 گھنٹے پمپنگ جاری ہے۔
کمپنی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اضافی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیشگی انتظام کر رکھا ہے۔ رمضان سے کافی وقت پہلے 10 ملین مکعب میٹر پانی کا ذخیرہ کیا گیا ہے تاکہ حرمین شریفین کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے اور دونوں مقدس شہروں کے عام رہائشیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عملہ مقرر کیا گیا ہے۔ غزہ کے خان یونس اور رفح میں کھجوریں تقسیم۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے غزہ کے خان یونس اور رفح علاقوں میں کھجوروں کے پیکٹ تقسیم کیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے غزہ میں فلسطینی عوام کی مدد جاری ہے۔ سعودی مرکز برائے ثقافت اور ورثہ امدادی سامان کی تقسیم میں اور امدادی منصوبے کے نفاذ میں شراکت دار ہے۔ مرکز نے ان لوگوں میں کھجوریں تقسیم کی ہیں جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور جو اب بھی خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مستفید ہونے والوں نے اس نیک اقدام پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا جو بھائی چارے اور یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی ورثہ کمیشن کا دستکاری کے شعبے کو فروغ دینے کا معاہدہ۔ سعودی ورثہ کمیشن کے ذیلی ادارے سعودی حرف کمپنی نے دستکاری کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ایک بزنس سروس فرم کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ کیا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واز کے مطابق شراکت داری کے معاہدے کا مقصد مقامی ہنرمندوں کی تکنیکی مہارت کو بڑھا کر انہیں بااختیار بنانا اور قیمتی ورثے کی ڈسٹریبیوشن کے شعبے میں جدت پیدا کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی دستکاروں کے ساتھ تعاون بڑھانے، تکنیکی جو صلاحیتیں ہیں ان کو فروغ دینا ہے۔ حرمین شریفین کی دیکھ بھال کی اتھارٹی نے مسجد الحرم میں ویل چیئر بکنگ کے لیے یونیفائڈ پورٹل لانچ کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق ادارہ امور حرمین نے رمضان کے دوران جو عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے الیکٹرک ویل چیئر، گولف کارٹ، ویل چیئر کارکن کے ساتھ اور صرف ویل چیئر مفت حاصل کرنے کے لیے پورٹل پر پیشگی بکنگ کا آپشن فراہم کر دیا۔ ویل چیئر کی بکنگ کے لیے زائر اسمارٹ فون سے مقررہ وقت کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق ویل چیئر بک کر سکتا ہے۔ ایڈوانس بکنگ کی آپشن اس لیے دی گئی ہے کہ زائرین کو انتظار نہ کرنا پڑے اور اپنے بک کیے گئے وقت کے مطابق مسجد الحرم پہنچتے ہی ویل چیئر حاصل کر سکیں۔ یاد رہے کہ مسجد الحرم کی چھت پر بزرگ اور معذور لوگوں کے لیے 50 مخصوص جو گولف کارٹس ہیں اس کی ایک نئی سروس بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ یہ اقدامات اتھارٹی کی جانب سے زائرین کے لیے فراہم کی جانے والی کوششوں کا ایک حصہ ہیں۔ سعودی وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے ہوٹلنگ سیکٹر میں رجسٹرڈ لائسنس یافتہ اپارٹمنٹس اور فرنشڈ فلیٹس میں کمروں کی تعداد 2,68,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت سیاحت کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2023 کے مقابلے میں سیاحتی سیکٹر میں ہوٹلوں کے کمروں میں 64% اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کے دیگر علاقوں کی نسبت مکہ ریجن کے ہوٹلنگ شعبے میں کمروں کی تعداد میں دیگر شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت سیاحت کی تفتیشی کمیٹیاں ہوٹلز اور اپارٹمنٹس میں زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے دورے کرتی ہیں تاکہ قانون کے مطابق فراہم کی جانے والی خدمات کو جانچا جائے۔ کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی ریکارڈ ہونے پر تفتیشی کمیٹی کی جانب سے فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ سعودی فلم فیسٹیول کے 11ویں ایڈیشن کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر اسرا سینٹر میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا ہے کہ سعودی فلم فیسٹیول 17 سے 23 اپریل تک 11ویں ایڈیشن کے انعقاد کی تیاریاں کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق فلم فیسٹیول کے ڈائریکٹر احمد الملا نے اس ایونٹ کو فلم سازوں کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیسٹیول فلم انڈسٹری میں کامیاب پروڈکشن کو فروغ دیتا ہے۔ اس تقریب کے ذریعے فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور شائقین کے مابین تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ مسجد الحرم میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں کو مصنوعی ذہانت سے جوڑ دیا گیا۔ مسجد الحرم میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے حکام نے عمرہ ادا کرنے والوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ ان ڈیجیٹل سروسز کا سلسلہ رمضان المبارک سے شروع کیا گیا ہے۔ خیال رہے رمضان المبارک کے دوران حرمین شریفین میں بہت کثیر تعداد میں عمرہ ادا کرنے والوں کی دنیا بھر سے آمد ہوتی ہے۔ نئی اڑنے والی جو کار ہے وہ ٹریفک میں بھی دوسری کاروں کے اوپر اڑ سکتی ہے۔ امریکن کمپنی ایلف ایروناٹکس جو ہے انہوں نے ایک نئی اڑنے والی کار کے پروٹوٹائپ کی نقاب کشائی کرتے ہوئے دعویٰ کیا یہ پہلی حقیقی اڑنے والی کار ہے۔ اگرچہ زیادہ تر موجودہ اڑنے والی کاریں ہیلی کاپٹروں کی طرح نظر آتی ہیں، یہ پروٹوٹائپ ایک حقیقی کار کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ ایلف ایروناٹکس کی فلائنگ کار عمودی طور پر ٹیک آف اور لینڈ کر سکتی ہے، یعنی ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کی طرح برقی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے عمودی طور پر خود کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ ایک ٹیکنالوجی نیوز ویب سائٹ میشیبل کی رپورٹ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ روایتی طیاروں کے برعکس ہیں اور جنہیں ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے رن وے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکن کمپنی کا دعویٰ ہے کہ گاڑی جس کے موجودہ ماڈل میں صرف ایک مسافر بیٹھ سکتا ہے وہ تمام ڈائریکشن میں جو ہے پرواز کر سکتی ہے۔
اڑنے والی کار جس کے کئی ٹیسٹ ہو چکے ہیں، سڑکوں پر بھی چلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کم رفتار والی گاڑی کے طور پر کیٹیگرائز کیا گیا ہے، جس کی رفتار 25 جو فی میل گھنٹہ کے حساب سے ہے۔ یہ جو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔